اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہمارا اردو لٹریچر کا لیکچر شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پہلی نظم ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ فیض احمد فیض کی نظم تھی تنہائی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم علامہ محمد اقبال کی نظم ہمالہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمالہ کو پڑھیں، اس کی بلند خوانی کروں، اس کے معنی بتاؤں اور اس کی شرح بیان کروں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ 20ویں صدی کے ایسے عظیم شاعر ہیں جن کی شاعری اور ان کی فکر نے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے ممالک کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر آزادی اور حریت کی وہ شمع روشن کی کہ آخر کار دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہیں وہ غلامی کا شکار تھے، آخر کار ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے وہ غلامی کی اور استعمار کی زنجیریں جو ہیں ان کو توڑ دیا، اور ان کی شاعری سے، قومی اور ملی شاعری سے عالم اسلام میں بیداری کی ایک لہر دوڑ گئی، اور مسلمان جو ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، وہ ایک خاص راستے پر گامزن ہوئے۔ آپ کا پیغام جو ہے وہ بڑا فعال ہے، انسان کو جہد مسلسل پر آمادہ کرتا ہے اور حرکت و عمل کا پیغام ہے، اور یہ انسان کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو بنیادی فلسفہ خودی ہے وہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما اور اس کی بیداری جو ہے اس کا سبق دیتا ہے، اور انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے اندر کی خفیہ قوتوں کو زندہ کر کے اور ان کو بیدار کر کے انسان اپنے قوت بازو پر بھروسہ کر کے نہ صرف یہ کہ اس دنیا، اس کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے بلکہ ذات الہی کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ عام انسانوں سے بلند تر ہو جاتا ہے اور عام مخلوقات کے مقابلے میں وہ ایک عظیم مخلوق کا روپ اختیار کرتا ہے اور خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے اس پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ علامہ محمد اقبال کا جو پیغام ہے یہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے ہے اور بالعموم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ عزیز طالبات، آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1877، 9 نومبر 1877 میں، اور پھر ان کے والدین جو ہیں وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام نور محمد تھا اور ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی ایک بڑی پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ دینی مدرسے سے شروع کی، اس کے بعد پھر سیالکوٹ مشن ہائی اسکول سے پڑھے، پھر مرے کالج، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ کالج سے مزید تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر یہیں سے بی اے، یہیں سے ایم اے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اورینٹل کالج لاہور میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد پھر 3 سال کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے جرمنی کی میونش یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور پھر وہاں سے 3 سال کے بعد 1908 میں وہ واپس آ گئے، یعنی 1905 میں گئے تھے، 1908 میں واپس آ گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سیاست میں بھی عملی طور پر آپ نے حصہ لیا، اور آپ کو پتہ ہوگا، اکثر طالبات جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہوں گی کہ 1930 میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آپ نے الہ آباد میں ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، اور جس کو خطبہ الہ آباد بھی کہتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا، اور اسی بنا پر آپ کو مفکر پاکستان، خالق پاکستان اور قومی شاعر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی، اور ان کی فارسی کی بہت ساری کتابیں جن میں اسرار خودی ہے، رموز بے خودی ہے، اور بھی اس کے علاوہ باقی کتابیں جو ہیں ان کی وہ ساری انہوں نے لکھی، اور اردو کی جو ان کی پہلی
شاعری کی کتاب تھی وہ بانگ درا تھی، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ فارسی کلام آپ کا شائع ہوا، وہ کتابیں شائع ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بانگ درا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اشاعت جو ہے وہ عمل میں آئی۔ تو بہرحال آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری کی خصوصیات کلام جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو بھی مواد فراہم کیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اور اس کے اندر سے جو ہے وہ آپ اپنے آبجیکٹیوز بھی تیار کریں گے۔ اچھا بیٹا، اب چونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ علامہ محمد اقبال کی نظم حمالہ ہے۔ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آہستہ آہستہ علامہ محمد اقبال کی شاعری میں ارتقاء آتا رہا اور ان کے خیالات میں بھی تبدیلی واقع ہوتی رہی، لیکن جس دور کی نظم حمالہ ہے یہ وہ دور تھا جو کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا شروع کا دور تھا، اور اس وقت علامہ محمد اقبال کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کا وطن ہے، اور یہاں پر باقی قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ آباد ہیں، اور اس نظم کے اندر، حمالہ کے اندر، ہمیں وطنیت کی ایک جھلک نظر آتی ہے، اور اس میں ہمیں ایک الگ قوم اور الگ ملک کا خیال نظر نہیں آتا، بلکہ بحیثیت ایک ملک ہندوستان انہوں نے یہ نظم جو ہے وہ حمالہ لکھی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ متحدہ ہندوستان جو ہے یہ مسلمانوں کے رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، یہ جو نظم ہے حمالہ، یہ بانگ درا ان کی پہلی اردو جو کتاب ہے جو شائع ہوئی اس کی پہلی نظم ہے۔ بانگ درا جو ہے اس کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس کے مختلف جو ہیں وہ حصے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں 49 یعنی نظمیں ہیں، اور ان 49 نظموں کے اندر یعنی پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جس کے اندر تقریباً 15 سے 20 نظمیں ہیں، پھر اسی طرح حصہ سوئم ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے اس میں 49 ہیں، اور یعنی پہلی نظم جو ہے وہ حمالہ ہے۔ اور یہ نظم جو ہے اس کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک تو بانگ درا کا جو ابتدائیہ ہے، جس کو ہم اس کا دیباچہ بھی کہتے ہیں، اس کا مقدمہ بھی کہتے ہیں، اس کا تعارفی نوٹ بھی کہتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر نے لکھا، جو کہ بیرسٹر ایٹ لا تھے، اور ایک بہت ہی مشہور رسالہ مخزن جو ہے وہ شائع کرتے تھے، یعنی وہ مخزن کے مدیر تھے۔ انہوں نے بانگ درا کا ابتدائیہ لکھا ہے، اس کا مقدمہ لکھا ہے، اور یہ نظم حمالہ جو ہے اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ مخزن میں سب سے پہلے شائع ہوئی، اور وہ رسالہ چونکہ شیخ عبد القادر نکالتے تھے یا وہ شائع کرتے تھے، تو انہوں نے ہی یہ نظم جو ہے اس میں شائع کی۔ اچھا، اس نظم کو شائع کرنے کے حوالے سے خود شیخ عبد القادر جو ہیں انہوں نے جو اس کے بارے میں بتایا یا تعارف لکھا، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں، یعنی ابتدائی زمانہ کون سا ہے؟ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے، یعنی 1901 سے غالباً 2-3 سال پہلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے مشاعرے میں ان کے چند دوست ان کو کھینچ کر لے آئے اور ان سے مختلف غزلیں بھی پڑھوائیں، تو اس وقت وہ بہت ان کی نظم کے اندر ان کی غزل کے اندر سادگی تھی، شوخی تھی، بے ساختہ پن تھا، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور اسی مشاعرے کے اندر جو ہے وہ شریک ہونے لگے، اور پھر اسی کی ایک مجلس میں یا اسی کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی نظم جو ہے وہ کوہ حمالہ بھی پڑھ کر سنائی۔ اور شیخ عبد القادر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب وہ نظم پڑھ کر سنائی گئی تو لوگوں کو بہت اچھی لگی، اس لیے کہ اس میں انگریزی خیالات تھے، فارسی بندشیں تھیں، اور وطن پرستی کی چاشنی اس میں موجود تھی، اور چونکہ وقت کے مطابق تھی، زمانے اور حالات کے مطابق تھی، اس لیے بہت مقبول ہوئی، اور یہ فرمائشیں ہونے لگیں کہ اسے شائع کیا جائے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے کسی کو بھی یہ نظم نہ دی، اور یہ کہا کہ ابھی اس میں کچھ نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت ہے،
اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب میں نے رسالہ مخزن جاری کیا تو میں شیخ محمد اقبال کے پاس گیا اور ان سے میری دوستانہ پیدا ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنی نظم جو ہے وہ مجھے دیجیے، اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ نظم جو ہے انہوں نے مجھے دے دی، اور پھر ان سے وہ نظم لے کر میں نے اپنے رسالے کے اندر جو ہے وہ شائع کی، جو کہ 1901 میں شائع ہوا، اور یہیں سے علامہ محمد اقبال کی اردو شاعری کا جو ہے وہ پبلکلی آغاز ہوا۔ اور یہ یعنی ذہن میں رکھیں کہ یہ اس سے پہلے جو ہے یہ علامہ اقبال کی اردو شاعری میں سے کچھ بھی جو ہے وہ شائع نہیں ہوا تھا، یہ پہلی نظم تھی جو کہ مخزن میں شائع ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا، اور 1901 میں شائع ہونے کے بعد جب 1905 میں وہ انگلینڈ گئے تو تب تک جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مخزن کے ہر رسالے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی نظم جو ہے وہ لکھ کر دیتے، اور آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کی شاعری کی شہرت جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی، مختلف رسالوں اور اخباروں سے فرمائشیں آنے لگیں، اور اس طرح سے علامہ محمد اقبال کی شاعری کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، اور اسی دور میں وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر پڑھانے بھی لگے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شاعری کا جو ہے وہ زور و شور شروع ہوا۔ وہاں پر پروفیسر آرنلڈ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شاعری پر توجہ دیں، کیونکہ آپ کی شاعری جو ہے یہ آنے والے دور میں یہ ایک بہترین شاعری جو ہے وہ بن جائے گی۔ انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی علامہ محمد اقبال کی۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہیں وہ ان کے استاد بھی تھے، اور انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ لکھتے تھے تو ایسا تھا کہ جیسے موزوں الفاظ کا ایک دریا بہتا ہے اور ایک چشمہ ابلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ایک ان پر رکت طاری ہو جاتی تھی، اور وہ ایسی سریلی آواز میں ایسے ترنم سے پڑھتے تھے اور بولتے تھے اور لکھتے جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگ اس کو سننے والے جو ہیں ان کے اوپر وجد طاری ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب صحیح معنوں میں ان کی نظموں کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا، اور پھر آپ کی شاعری جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال یہ آغاز کے زمانے کی نظم تھی۔ اب ہم آتے ہیں علامہ اقبال کی نظم ہمالہ کی طرف، جو کہ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے۔ تو یہ نظم ہمالہ جو ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ نظم جو ہے یہ کوہ ہمالیہ سے مخاطب ہو کر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ شمالی سرحدوں پر، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ شمالی علاقہ جات کی طرف پہاڑ ہیں، کوہ ہمالیہ ہے، تو یہ کوہ ہمالیہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے ہندوستان کی دیوار کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، اور ہندوستان کو بیرونی خطرات اور حملوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے، اور یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ ایک مضبوط فصیل کی طرح سے ہے، اور یہ ہندوستان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ہمالہ سے یعنی کوہ ہمالیہ سے ہی مخاطب ہو کر انہوں نے یہ ساری نظم جو ہے یہ لکھی ہے، اور اس کے اندر بلا کی روانی نظر آتی ہے، خوبصورت الفاظ نظر آتے ہیں، اور اس قدر مناظر فطرت کی خوبصورتی نظر آتی ہے ہمیں، اور بہت ساری تشبیہات نظر آتی ہیں، بہت ساری تلمیحات نظر آتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پانی کا چشمہ ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک ایک کر کے میں اس کی تشریح جو ہے ایک ایک شیئر کر کے ایک ایک بند کر کے اس کی آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہم شعر کو پڑھیں گے، پھر اس کا معنی سمجھیں گے، اور آپ جو ہیں اس کے معنی کو سمجھتے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو اگر کوئی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہو تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ اے ہمالہ، اے ہمالہ، اے فصیل کشور ہندوستان۔ اے ہمالہ یعنی اے کوہ ہمالیہ، اے فصیل کشور ہندوستان، کشور کہتے ہیں وطن یا ملک کو، اور فصیل کہتے ہیں دیوار کو۔ اے ہندوستان کی فصیل، اے ہندوستان کی دیوار، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، تیری پیشانی کو آسمان جھک کر چومتا ہے، اور تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں یعنی تیرے اندر کچھ بھی پیدا نہیں ہوئے
دیرینہ روزی کہتے ہیں پرانا زمانہ، گزرا ہوا وقت. وہ کہتے ہیں کہ تو صدیوں سے ہے لیکن اس کے باوجود تیرے چہرے کے اوپر تیرے بڑھاپے یا تیرے پرانے ہونے کے کسی طرح کے کوئی نشان جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان. تو جواں ہے یعنی وقت گزرتا جا رہا ہے، صدیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سال جو ہیں وہ صدیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود تو بوڑھا نہیں ہو رہا، تو جوان ہے، اور تیری جوانی کے اوپر بڑھاپے کے کوئی آثار جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. یعنی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تیسرے شعر میں کہ تو اے کوہ ہمالیہ، تو کوہ طور کے پہاڑ کا نظارہ ہے. جیسے وہ کوہ طور، اب دیکھیں یہاں پر تلمیح کا استعمال کیا گیا. تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی بھی شعر کے اندر جب کسی ایک لفظ یا کسی اشارے کے ذریعے سے کسی حدیث، کسی آیت یا کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں. یہاں پر طور سینا اور کلیم کا لفظ استعمال کر کے ایک تلمیح کا استعمال کیا گیا تھا. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے. لیکن جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، انہوں نے ضد کی اور یہ کہا کہ نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جلوہ دکھایا، اور اس جلوے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس جلوے کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پورا پہاڑ جو ہے وہ جل گیا. تو اس میں یہاں پر علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اپنا انہوں نے جلوہ دکھایا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ چمک گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو ایسے چمکتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ ساری کی ساری پہاڑی سلسلے کو کسی نور کی مانند محسوس کرتی ہے. یعنی تیری تجلی، تیری روشنی جو ہے وہ چشم بینا کے لیے، دیکھنے والی آنکھ کے لیے ایک مکمل جلوہ بن جاتی ہے. وہ جلوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف کوہ طور پر ڈالا گیا تھا، لیکن تیرا جو جلوہ ہے وہ پورے کے پورے پہاڑی سلسلے میں نظر آتا ہے. لیکن یہ جلوہ کس کو نظر آتا ہے؟ چشم بینا کو. چشم بینا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والی آنکھ. ایک ایسی آنکھ جو کہ چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، جو چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے. اس شعر کے اندر علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ فطرت کے حسن کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمالا، تو اس پوری ہندوستان کی ایک حفاظتی دیوار ہے، اور تو نے اس طریقے سے ہندوستان کو اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے کہ کوئی بیرونی حملہ آور یا کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ آ کر یہاں پر نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور تو اس قدر بلند ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہاڑ اتنا بلند ہے کہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، آسمان کو چوم رہا ہے. لیکن یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوہ ہمالیہ آسمان کو چھو رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان جھک کر نیچے آ کر کوہ ہمالیہ کو چھو رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے. گویا وہ اس پہاڑ کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اس حد تک اہمیت ہے کہ آسمان جو ہے اس کو چھونے کے لیے، اس کی پیشانی کو چومنے کے لیے نیچے کی طرف جھک پڑا ہے. اتنا بلند ہے کوہ ہمالیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ صدیوں سے قائم ہونے کے باوجود بھی تیرے اندر جو ہے وہ پرانے ہونے کا کوئی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا جلوہ، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت کی گردش کے ساتھ، شام و سحر کی گردش کے ساتھ تو جوان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تیرے اندر جو ہے وہ ایک طاقت اور ایک جذبہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے ہمیں محسوس ہوتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ تیرا جلوہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کلیم کے لیے طور سینا کا جلوہ تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ نے تجھے سراپا روشنی بنا دیا ہے. اور لیکن اس کو
محسوس وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کی ہے۔ اب ہم اس کا دوسرا بند دیکھیں گے۔ دوسرے بند میں وہ کہتے ہیں کہ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو۔ امتحان دیدہ ظاہر، دیدہ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ آنکھ جو کہ ظاہر ہے، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، اور ظاہر جو کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو آنکھ عطا کی ہے تو وہ ان کو نظر بھی عطا کی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہے، بلکہ ان کی دل کی آنکھ بھی کھول دی ہے۔ گویا ان کے چشم بصیرت جو ہے اس کو بھی کھول دیا ہے، اس کو واہ کر دیا ہے، اور وہ چیزوں کی ظاہری حقیقت کوئی نہیں سمجھ پاتا، بلکہ وہ چیزوں کی گہرائی اور ان کے اندر چھپی ہوئی ان کی جو حقیقت ہے اس کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو۔ کوہستاں کہتے ہیں پہاڑوں کا سلسلہ، کہ دیکھنے والی آنکھیں بظاہر تجھے ایک پہاڑ سمجھتی ہیں، پاسباں اپنا ہے تو دیوار ہندوستان ہے تو، کہ تو ہمارا محافظ ہے، پاسباں ہے، اور تو ہندوستان کو بچانے والا ہے، اس کو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو۔ مطلع اول، اب آپ کو پتا ہوگا کہ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ غزل یا پابند نظم کا پہلا شعر جو ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے تیرا مطلع اول ہے، یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آسمان ہے، اور اس کے بعد آگے تو ہے، یعنی تیرا وجود جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک شاعر کا دیوان ہوتا ہے۔ شاعر کا دیوان کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا دیوان جس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، جس کے اندر لطافت ہوتی ہے، جس کے اندر نفاست ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے تو ایسا ہے شاعر کا دیوان جیسے ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سوئے خلوت گاہ دلکش انسان ہے تو۔ سوئے خلوت گاہ، خلوت گاہ کہتے ہیں اکیلے ہونا، تنہائی، اور دامن کش انسان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے، دامن کش یعنی اس کے دامن کو پکڑ کر کھینچتا ہے تو، انسان کو تو خلوت گاہ یعنی تنہائی کی طرف، سوئے کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور خلوت گاہ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، اور دل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس کا دامن تم کھینچتے ہو اور اس کو تنہائی کی طرف بلاتے ہو، یعنی جو کچھ تمہاری طرف آ جاتا ہے اس کو تم اپنی طرف کھینچ لیتے ہو، اور وہ تمہارے پاس آ کر تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہاری خاموشیوں میں اور تمہاری تنہائی میں اور سکون میں وہ یہاں بیٹھ جائے، اور تمہارا وجود جو ہے وہ انسان کے لیے باعث سکون بن جاتا ہے، اور تیری آغوش میں آ کر راحت حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر برف جو پڑی ہوئی ہے، وہ پہاڑ پر پڑی ہوئی برف ایسا محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی بزرگ کے سر پر احترام سے سفید رنگ کی پگڑی پہنا دی گئی ہو، اور یہی دستار جو ہے سورج نے اپنی نکلتی ہوئی خوبصورت کرنوں کی صورت میں بھی پہن رکھی ہے، اور یعنی خندہ زن ہنس رہا ہے، خندہ کا مطلب فارسی زبان میں کہتے ہیں ہنسنا، اور کلاه کہتے ہیں، کلاه آپ نے سنا ہوگا سر کے اوپر جو پگڑی پہنتے ہیں، اکثر دلہوں نے بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو کلاه پگڑی کو کہتے ہیں، اور مہر عالم تاب، مہر کہتے ہیں سورج کو، اور عالم تاب یعنی چمکتے ہوئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چمکتے ہوئے سورج نے بھی، چمکتا ہوا سورج جو ہے وہ بھی ہنس رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو پگڑی تو نے پہنی ہوئی ہے برف کی، اور پیچ در پیچ پگڑی، وہی پگڑی جو ہے وہ سورج نے بھی اپنی خوبصورت کرنوں کو پہنا رکھی ہے، اور گویا اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے سر کے اوپر یہ جو برف ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تو ایک بزرگ ہے، اور تیرے سر کے اوپر جو ہے وہ سفید رنگ کی دستار باندھی ہوئی ہے، اور سورج بھی اپنی کرنوں کو تیرے اوپر کرنیں جب ڈالتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت اس نے یہ
جو پگڑی ہے وہ پہنانے میں وہ تیرا مددگار ہے. تو گویا اس پورے بند کے اندر جو ہے وہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ تو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے تو ایک پہاڑ ہے، لیکن تو ہندوستان کے لیے جو ہے وہ ایک پاسباں دیوار ہے، یعنی حفاظت کرنے والی دیوار ہے. اور تو ایک ایسا شاعر کا دیوان ہے جس کا پہلا شعر جو ہے وہ آسمان ہے، اور آسمان کے بعد تو اتنا قریب ہے آسمان سے کہ پہلا شعر آسمان ہے اور دوسرا شعر جو ہے وہ تیری چوٹیاں ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کا دل جو ہے اس کو تنہائی کی طرف کھینچنے والا ہے، اور تیرے سر کے اوپر برف نے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سفید بزرگی کی پگڑی پہنا دی ہوئی ہے. بند نمبر 3 دیکھیے. تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمائے دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے. تیری عمر رفتہ، عمر رفتہ کس کو کہتے ہیں؟ تیری گزرتی ہوئی عمر. اور وہ کہتے ہیں تیری گزرتی ہوئی عمر جو ہے وہ ایک عہد کہن ہے، ایک پرانا دور ہے. اور یہ تیری پرانی زندگی جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گزرا ہوا وقت جو ہے. دیکھیں انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تمام واقعات جو ہیں وہ ماضی کے انسان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور گزرے ہوئے وقت کی تمام کہانی جو ہے وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گزرتی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمالہ تو اتنا پرانا ہے کہ تیرا عہد کہن یعنی تیرا پرانا دور جو ہے، تیری گزری ہوئی عمر جو ہے، ہر لمحہ ہمیں گزرے ہوئے وقت کی یاد دلاتا ہے. اور وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وادیوں میں ہر طرف جو ہیں وہ خیمے لگائے گئے ہیں، خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں. اور تیری کالی گھٹائیں جو ہیں انہوں نے ہر طرف جو ہیں وہ خیمے لگائے گئے ہیں. یعنی اس میں ہمالہ کو یہ کہا گیا کہ تیری شان و شوکت کا اندازہ جو ہے وہ تیرے تابناک ماضی سے لگایا جا سکتا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف تیری کالی گھٹائیں جو ہیں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور چوٹیاں تیری جو ثریا سے ہیں سرگرم سخن. ثریا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آسمان کی بلندیوں سے، ستاروں بھرا جو راستہ ہے، کہکشاں جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تیری چوٹیاں جو ہیں وہ ثریا سے جا کر سرگرم سخن یعنی باتیں کر رہی ہیں، اتنی بلند ہے. اور تو زمین پر ہے اور پہنائے فلک تیرا وطن. وہ کہتے ہیں اگرچہ تو زمین پر ہے لیکن اس قدر بلند ہے کہ تیرا وجود جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو آسمان کا مکین ہے. پہنائے فلک یعنی آسمان تک تیرا پھیلاؤ ہے. پہنائیوں کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، اور تیرا پھیلاؤ جو ہے وہ آسمان تک ہے. یعنی تو زمین پر مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تیرا وطن جو ہے وہ آسمان ہے. اور تو ستاروں سے باتیں کرتا ہے. چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے دامن میں جو چشمے ہیں، جو تیری گود سے پھوٹنے والے چشمے ہیں پانی کے، اس قدر صاف اور شفاف ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہتا ہوا آئینہ ہے. اور دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے. اور یہاں جو ہوا ہے ایسا محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ہوا تیرے چشموں کو اور بھی صاف کر رہی ہے، یعنی ایک رومال کا کام کر رہی ہے، ان کو صاف شفاف کر رہی ہے. اور اس ہوا کی وجہ سے تیرے چشمے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صفائی اور چمک دمک جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ ابر کے ہاتھوں میں رہوارے ہوا کے واسطے. ابر کہتے ہیں بادل کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رہوارے ہوا. رہوار کس کو کہتے ہیں؟ رہوار کہتے ہیں سوار کو. کس کو کہتے ہیں؟ سوار. یعنی تیز چلنے والا گھوڑا جو ہے رہوار گھوڑے کو کہتے ہیں، اور یعنی اس کے اوپر جو سوار ہے وہ کیا ہے؟ ہوا.
تو وہ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے اوپر ہوا سوار ہے، اور ابر یعنی بادل جو ہیں وہ اس قدر تیزی سے چل رہے ہیں، اس قدر تیزی سے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان میں خاص طور پر بہت جلدی بادل آ جاتے ہیں، جو کہ وہ بلندی پر ہوتے ہیں، تو بلندی پر بادل جو ہیں وہ بھی بہت بلندی پر ہوتے ہیں، تو وہ پہاڑوں کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، اور بہت جلدی بادل آتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر بادل آئے اور پھر فوراً ہی بارش جو ہے وہ برسا کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تازیانہ دے دیا برق سرے کوہسار نے۔ تازیانہ کہتے ہیں کوڑا، دے دیا برق کہتے ہیں بجلی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ سرے کوہسار یعنی کوہسار کے سر کے اوپر، چوٹی کے اوپر جو بجلی چمک رہی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک کوڑا ہے، اور یہ کوڑا کس کو لگ رہا ہے؟ اس بادل کو، جو کہ ایک ہوا کے گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اور جب یہ کوڑا اس کو لگتا ہے تو پھر وہ تیز رفتاری سے بھاگتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تیرا جو دامن ہے وہ کسی کھیل کا میدان محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمالا کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے، یعنی بازی گاہ ایسی جگہ جو کھیل کا میدان ہے، اور دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ دست قدرت یعنی قدرت کے ہاتھ نے تجھے بنایا ہے عناصر۔ عناصر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے۔ اب یہ عناصر کیا ہیں؟ ہوا، پانی، مٹی، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر یہ دنیا بنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دست قدرت، قدرت کے ہاتھ نے تجھے اس لیے بنایا ہے کہ تیرے اوپر پانی برسے، مٹی، اور یہ جو بادل ہے اور یہ جو بارشیں ہیں، یعنی فطری چیزیں جو ہیں وہ تیرے میدان میں آ کر وہ باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھیل رہے ہوں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بادل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور بجلی اس کو کوڑے مار رہی ہے، اور وہ ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے۔ وہ کہتے ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ ہائے کیا فرتے طرب میں، فرتے طرب کہتے ہیں، فرت کہتے ہیں شدت سے، اور طرب کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خوشی کی شدت سے جھومتا جاتا ہے ابر۔ ابر یعنی کہ بادل جو ہے وہ اس تیز رفتاری سے جھوم رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بادل ایسے اڑ کے جا رہا ہے جیسے ایک فیلے بے زنجیر، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ایک ایسا ہاتھی جو بے زنجیر ہے، جس کو کوئی زنجیر نہیں لگی ہوئی، بالکل کھلا ہے، اور وہ بھاگتا دوڑتا اور جھومتا ہوا جو ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ اب یہ ساری تشبیہات کس کے لیے استعمال کی ہیں؟ ہوا کے لیے، گھوڑے کی، اور ابر جو ہے اس کے لیے گھڑ سوار کی، اور پھر بجلی جو ہے اس کو کوڑا کہا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہا کہ ہمالا جو ہے وہ بازی گاہ ہے، یعنی کھیل کے میدان سے تشبیہ دی، اور پھر جناب اس تیز اڑتے ہوئے بادل کو ایک جگہ پر اگلے شعر میں فیلے بے زنجیر یعنی ایسا ہاتھی جس کو باندھا نہ گیا ہو، اور جو کھلا ہاتھی ہوتا ہے اور جو بھاگتا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں دیکھیں آپ، ہمیں جب آپ نظم کا فکری و فنی جائزہ لیں گے تو آپ باقاعدہ ان الفاظ کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اس میں کتنی تشبیہات استعمال کی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے تلمیحات جو ہیں ان کا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کلیم اور کوہ طور کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ان کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ تلمیحات استعمال کی گئی ہیں۔ تو یہ ہم ساری چیزیں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پھر ان پیچھے بے شمار، آپ یہ دیکھیں ہر شعر کے اندر جو ہیں وہ مختلف تشبیہات ہیں، جیسے پانی کو آئینہ سیال یعنی بہتا ہوا آئینہ کہا، لیکوڈ جس کو کہتے ہیں، اور مایا کی شکل میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کالی گھٹاؤں کو یہ کہا گیا کہ جیسے خیمے لگا دیے گئے ہوں، یعنی ہر شعر کے اندر جو ہے وہ ہمیں تشبیہات و استعارات نظر آتے ہیں، اور اتنے نئے نئے لفظ اور اتنے خوبصورت لفظ اور اتنی خوبصورت تراکیب اس میں استعمال کی گئی ہیں۔ بیٹا اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تراکیب کس کو کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ الفاظ کو جب جوڑ لیا جاتا ہے تو ایک نیا لفظ بنتا ہے، اس کا معنی نیا بن جاتا ہے، اور اس کو ترکیب کہتے ہیں، یعنی الفاظ کی ترکیب۔
اور تشبیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں. آپ نے ایف اے میں ایف ایس سی میں جب اردو پڑھا تھا تو آپ نے یہ چیز بھی اس میں پڑھی تھی. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ کو تلمیح کا بھی. تو بیٹا یہ جو چیزیں ہیں بنیادی یہ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. میری کوشش تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھا دوں اور تھوڑا ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس کی تنقیدی حیثیت جو ہے وہ بھی بتاتی جاؤں. یعنی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے کیسے لکھنا ہے. میں آپ کو اس کا بتاؤں گی. آپ نے آخر میں جب یہ ویڈیو یعنی نظم ہماری ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کا فکری و فنی جائزہ کیسے آپ نے لینا ہے. لیکن فی الحال چونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی ہمارا لیکچر لمبا ہو گیا ہے تو ہمیں فی الحال اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور اشعار تو ہمارے ابھی چار بند جو ہیں وہ باقی ہیں. تو انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو پھر یہ نظم جو ہے وہ مکمل کرواتی ہوں اور پھر اس کی اختتامی مراحل جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں گی. اللہ حافظ.